جب مقام عبدیت میں قدم رکھ دیا تو خدا کہتا ہے اب عبد بن چکے ہو نا، فادخلی جنتی، اب جنت میں داخل ہو۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ جنت باپ کی بپوتی ہے، ہر آدمی، اور سب زیادہ تو بڑے بھائی جنت بانٹتے ہیں فری میں، ان کو مار دو جنت واجب ہے، ان کے اوپر فتویٰ دے دو جنت واجب ہے، یہ نماز پڑھ لو جنت واجب ہے۔ جیسے آپ دیکھیں واٹس ایپ گروپ پہ آئے دن یہ نماز پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ یعنی فری میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتوں کو لگا رکھا ہے، بس یہ کوئی کہے بس اس کے منہ سے نکلا آپ سینڈ کرتے جائیے۔ یعنی اللہ کے یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے جو ہم نے کہہ دیا وہی ہونے والا ہے۔ ہر چیز شرط و شروط کے ساتھ ہے، کوئی چیز بغیر شرط کے نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب نشاپور پہنچے اور انہیں بلایا گیا ایران مامون الرشید کی طرف سے، حکومت نے ان کو بلایا، آپ مامون سے ملاقات کے لیے مشہد جانا چاہتے تھے، خراسان جانا چاہتے تھے۔ نشاپور جو اس وقت کا مرکز علم تھا، جیسے آج قم مرکز علم ہے، نجف مرکز علم ہے، اس وقت کا مرکز علم نشاپور تھا۔ اور بڑے بڑے بزرگان اہل سنت، حاکم نشاپوری جیسی شخصیت وہاں پیدا ہوئی ہے نشاپور میں، جنہیں 1,00,000 حدیثیں زبانی آتی میں سند کے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا حاکم، ایسی شخصیتیں، یعنی علماء اہل سنت کا حوض علمیہ تھا اس وقت نشاپور میں۔ وہاں پر جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو لوگوں نے کہا فرزند رسول حدیث بیان فرمائیے، حدیث، اس لیے کہ ابھی تک تو سب الٹے سیدھے آدمیوں سے حدیث سنتے آئے ہیں، اب خود حدیث اس سے سنے کہ جہاں ڈائریکٹ خدا کا رابطہ ہے، جو ڈائریکٹ منبع وحی سے متصل ہے، کہ جو عالم ممکنات کو عالم واجبات سے متصل کرتا ہے، اس کلی کی زبان سے حدیث سنیں۔ لہذا جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نیشاپور پہنچے، فرزند رسول حدیث بیان فرمائے، حدیث بیان فرمائے۔ تاریخ نے ایک رقم لکھی ہے کہ اتنے افراد کاغذ اور قلم لیے بالکل مستعد کھڑے ہوئے کہ فرزند رسول حدیث حدیث حدیث۔ دیکھیں جوش، دیکھیں کہاں تو کل پیغمبر قلم و دوات مانگ رہے تھے، مسلمان دے نہیں رہے تھے، آج لوگ وہی مسلمان کے جو حدیث رسول کے تشنا ہیں، قلم و دوات لکھ کے کہہ رہے ہیں فرزند رسول حدیث ارشاد فرمائیے۔ یہ کمال ہے کہ ان لوگوں نے امت اسلامیہ کو اتنا پیاسا کر دیا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور امامت آتے آتے پوری امت تشنا ہو گئی۔ فرزند رسول حدیث حدیث حدیث۔ جب بہت زیادہ پریشر ہوا، بہت زیادہ لوگوں کا اصرار بڑھا، امام نے محمل کا پردہ اٹھایا اور اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فرمائی، جس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلہ یعنی کڑی، جیسے زنجیر ہوتی ہے نا کہ ایک میں دوسری پھنسی ہوئی، اسے کہتے ہیں سلسلہ۔ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے فلاں سلسلے کی مجلس ہے، وہ سلسلہ وہی ہے، یعنی جو کڑیاں آپس میں ملی ہوئی، سلسلۃ الذہب، کہ جس حدیث کے سارے سلسلے گولڈن ہیں، سونے کے ہیں۔ یعنی جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے نقل کیے، یعنی امام کاظم علیہ السلام معصوم، ان کے والد بزرگان نے، امام صادق علیہ السلام نے، ان سے امام باقر علیہ السلام نے، ان سے امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے پیغمبر اکرم سے، انہوں نے جبرائیل سے یہ نقل کیا ہے۔ دیکھیں سلسلہ کیسا ہے، جن افراد نے اس حدیث کو نقل کیا وہ سلسلہ کیسا۔ اسی لیے ایک مشہور عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نہیں، خالی اس حدیث کے سلسلہ سند کو بھی اگر کسی مردے کے اوپر پڑھ کے پھونک دیا جائے وہ زندہ ہو جائے گا۔ ایسے ایسے افراد ہیں اس میں، ایسی ایسی شخصیتیں۔ فرزند رسول حدیث حدیث حدیث۔ امام نے محمل کا پردہ اٹھایا، اس کے بعد ایک حدیث شریف ارشاد فرمائی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے،
فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ ایسے ہی فری میں یہ کہنے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے محمل کا پردہ گرا دیا۔ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس کے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے جاؤ، چاہے جتنے گناہ کرتے جاؤ، چاہے جو کرتے جاؤ، پھر ان بزرگوں کے بارے میں کیا سوال ہے کہ جنہوں نے پیغمبر پہ مظالم ڈھائے، جنہوں نے وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، وہ بھی تو محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھوڑی دور یہ کارواں چلا کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے پھر محمل کا پردہ اٹھایا۔ کہا صرف یہ نہ سمجھ لینا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ عذاب الہی سے معمون ہو گیا، بچ گیا، نہیں، لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، ایسے نہیں کہ فری میں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان جملہ شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، اگر میری ولایت کا اقرار کرو گے تو کلمہ لا الہ الا اللہ قبول ہے، وإلا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہونی چاہیے، حیثیت ہونی چاہیے نا، ہر چیز کی شرط ہوتی ہے، بغیر کسی شرط کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ لا الہ الا اللہ کے کہنے کی بھی شرط ہے، لا الہ الا اللہ انسان کا قبول ہوگا اس کی بھی شرط ہے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی پاگل ہے، وہ چلا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، قبول ہے؟ پاگل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، معنی سمجھنا چاہیے، مفہوم سمجھنا چاہیے، تمام شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اٹھا اور سوتا تھا، سوتے سوتے اٹھا، مسجد میں اللہ اکبر ہو رہی تھی، پہنچ گیا صف میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، نمازی تو پڑھ رہا ہے، قبول ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وضو نہیں ہے۔ وضو کیا ہے؟ شرط نماز ہے۔ ہر چیز کی ایک شرط ہوتی ہے، بغیر شرط کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا وضو شرط ہے، وضو چلیں کر لیتے ہیں، گئے وضو کیا، انہوں نے ہاتھ بھی دھلا، منہ بھی دھلا، سر کا بھی مسح کیا، دائیں پیر کا بھی کیا، بائیں پیر کا نہیں کیا، وضو صحیح ہے۔ آپ نے کہا وضو تو کیا ہے، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی۔ دیکھیں ایک چیز چھوڑی، لیکن اسی ایک چیز کی اہمیت ہے۔ خدا کے ہاں اگر تمہیں مومن بننا ہے تو بڑے نماز گزار نہ بنو، بڑے روزہ دار نہ بنو، ہر سال حج کرنے والے نہ بنو، راہ خدا میں زکوٰۃ لٹانے والے نہ بنو، صرف ایک انگوٹھی دو مگر اتنے اخلاص کے ساتھ دو کہ قرآن تمہارا قصیدہ پڑھنے لگے۔ پوری اسلام نے جو قانون رکھے ہیں، جو قواعد رکھے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، وہ بغیر شرط کے نہیں ہیں۔ ہر چیز کی ایک شرط ہے، ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے مگر شرط کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ راضی ہو جائے، تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ، مقام عبدیت و بندگی میں داخل ہو جاؤ۔ جب مقام عبدیت و بندگی میں داخل ہو جاؤ گے اور خدا قبول کر لے گا تب تمہیں جنت ملے گی، ایسے نہیں کہ فری میں جنت مل گئی۔ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب آپ تبلیغ کریے۔ مامور ہوئے، مبعوث کیے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ بسم اللہ واللہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نہیں دوسرے مسلمانوں کی طرح کہ جب 40 سال کے ہو گئے تب ان کے پاس جبریل آئے اور پیغمبر ڈر گئے، یہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، پھر گئے ایک کافر کے پاس، اس نے کہا آپ رسول بن گئے ہیں، یہ رسول بن گئے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ رسول بن گئے ہیں، ایک کافر بتا رہا ہے آپ رسول بن گئے ہیں۔ دیکھیں اگر ایسا مسلمانوں کا رسول ہوگا تو یقیناً سلمان رشدی پیدا ہو کے لکھے گا۔ اگر ایسا ہی مسلمانوں کا رسول ہوگا تو سلمان رشدی یقیناً لکھے گا کہ ان کو ام المومنین کو کاندھے پر بٹھا کے پیغمبر ڈانس دکھانے کے لیے لے جاتے تھے۔ دیکھیں ہم خود رسول کو اتنا مقدس بنا دیں کہ کسی کے اندر ہمت نہ ہو کہ آنکھ اٹھا کے پیغمبر کے مقام کی طرف دیکھ سکے،
لیکن پیغمبر کی مقام و منزلت گھٹائی کس نے، گرایا کس نے؟ ہم سے کہا جاتا ہے امیر المومنین کو بڑھا دیتے ہو، امیر المومنین تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جہاں پیغمبر کا مقام ہے۔ پیغمبر ہیں، امیر المومنین ہیں، خدا ہے۔ ہم کہاں خلط ملط کرتے ہیں؟ خلط ملط تو آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ تو عدالت صحابہ کا اتنا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں کہ رسالت کا جھنڈا نیچا ہو جاتا ہے، تو نہیں کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہرکیف ہم دیکھیں کہ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں پیغمبر مامور ہیں، نماز کا بھی حکم پہنچایا، زکوٰۃ کا بھی حکم پہنچایا، روزے کا بھی حکم پہنچایا، سارے احکام کی تبلیغ پیغمبر نے کیا۔ کیسے کیا؟ یہ تبلیغی جماعت کی طرح نہیں، بلکہ ایسے کیا کہ جیسے حق ہے ویسے پہنچایا، لیکن سارے کام بدرجہ احسن انجام دینے کے باوجود بھی جب مقام ولایت کے بیان کے اوپر آتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کے سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے۔ دیکھیے خود ہی کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے فما بلغت رسالتہ کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام امیر المومنین سے فرماتے ہیں یا علی، اس آیت کا مطلب جانتے ہو کہ اگر میں تمہاری ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں نہ کرتا تو میرے اعمال زیرو ہو جاتے۔ رسالت ہی نہیں، جتنے اعمال تھے پیغمبر کے، جب بغیر اعلان ولایت علی کے پیغمبر کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ مسلمان کہاں کے ہیں؟ اور اس کے بعد مسلمان بڑے بڑے بغیر ولایت علی کی خوشبو لیے بڑے بڑے خواب دیکھتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ جیسے رسول نے سارے امور انہی کے حوالے کر دیے، جائیے پورے دین کے شریعت کے ٹھیکیدار آپ ہی بن چکے ہیں۔ یہاں تو ہمارا مرجع بھی نہیں کہتا دین و شریعت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن یہ ایام سوگواری ہیں، ایام اذاں ہیں جو داخل ہو رہے ہیں، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ان ایام میں۔ یہ ایام تبلیغ ہیں، یہ پیغام پہنچانے کے ایام ہیں کہ جہاں ہمیں لوگوں کو مقصد غدیر سے بھی آشنا کرانا چاہیے، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سے بھی آشنا کرانا چاہیے کہ کس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ ہم یہ جو مجلس عزا بپا کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کس لیے فرش عزا پہ ہم بیٹھتے ہیں؟ اس فرش عزا کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں؟ اس پر رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں؟ اس سے ہمارے بچے لے کے کیا اٹھتے ہیں؟ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری امت اسلامیہ کا تجزیہ کر لیجئے اور اس کے بعد بتائیے کہ ہماری ملت کے بچے کہ جو فرش عزا جن کا مکتب ہے وہاں سے جو لے کے یہ بچے اٹھتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا وہ لمبی داڑھی والے بوڑھے کہ جو اس فرش عزا سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے بچے ان کے مقابلے میں زیادہ دین و تدین سے آگاہ ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے کو کہ ہاں بس بچے بہت جانتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو اور زیادہ ان کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ وہ سمجھیں کہ امام کون ہوتا ہے، حجت خدا کون ہے، محرم کا مفہوم کیا ہے، عزاداری کا مطلب کیا ہے، اشکوں کا مطلب کیا ہے، ماتم کا مطلب کیا ہے، نوحے کا مطلب کیا ہے۔ ان ایام میں آپ کو ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ بڑی امید کے ساتھ گئی تھی۔ دیکھیں شریکت الحسین ہے نا، اور اسی لیے جب عثمان کا پوتا، خلیفہ سوم عثمان کا پوتا جس کا نام تھا عمر ابن عبداللہ،
اس کو ولید نے امام حسین علیہ السلام کے پاس مسجد میں بھیجا کہ جاؤ امام حسین سے یہ کہو کہ ولید تمہیں بلا رہا ہے دربار میں، دارالامارہ میں۔ بہت عمر نہیں تھی اس کی، دوسروں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے تاکہ اس مسئلے کی وجہ سے حساسیت نہ پیدا ہونے پائے۔ وہ آیا اور پیغام کہہ کے چلا گیا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہی تھے کہ دوبارہ پھر آ گیا، آپ کو فوراً بلایا جا رہا ہے، اور جن جن لوگوں کو بلایا گیا تھا وہ سب مسجد میں تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، امام حسین علیہ السلام، یہ ساری شخصیتیں، عبداللہ ابن زبیر، سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرا گمان یہ پہنچا، اور سامان لادا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام سیدھے ولید کے دربار نہیں گئے، سیدھے گھر گئے ہیں۔ کس کے پاس؟ جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ کے پاس۔ بہن ولید نے بلایا ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ بھیا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ دیکھیں کربلا کی بنیاد امام حسین علیہ السلام حجت خدا تھے، امام وقت تھے، لیکن اس کربلا کی نہضت میں جناب زینب برابر کی شریک ہیں۔ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، آپ جوانان بنی ہاشم کو ساتھ میں لے کے جائیے۔ گئے، آپ کو سب کو تفصیل معلوم ہے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید اگر آج حسین ہاتھ سے نکل گئے تو واپس آنے والے نہیں ہیں۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ فرزند رسول نے آستین چڑھا لی۔ ولید تو مجھے قتل کرے گا یا تو نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے مجھے قتل کرے گا؟ کس کے اندر جرأت ہے؟ بآواز بلند ہونا تھی کہ جناب ابوالفضل عباس، جناب علی اکبر، جوانان بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے دربار ولید کے اندر داخل ہو گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا فرزند رسول، صرف آپ کی ایک آواز بلند ہوئی تھی، جوانان بنی ہاشم اپنی تلواریں لے کر وارد دربار ہو گئے، لیکن آپ اس دن کیا کریں گے جب اکیلے تنہا کھڑے ہوئے؟ ارے نظر یمین و شمالہ، دائیں بائیں نظر کرتے ہوں گے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، آواز دیں گے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ارے بہن نکلے گی بھیا، ارے زینب تمہیں سوار کرے گی۔ ارے آج نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، تو زینب ابھی زندہ ہے۔ ارے آپ کو پشتے راہوار پہ سوار کرے گی۔ جائیں بھیا، خدا حافظ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ